امریکی صدر ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی دونوں ہی G7 ممالک کے اجلاس میں شرکت کے لیے فرانس میں موجود ہیں اور آج G7 سمٹ کے آؤٹ ریچ سیشن کے دوران صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی کا براہ راست آمنا سامنا ہوا ہے اور دونوں نے مصافحہ بھی کیا ہے۔ ساتھ ہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دونوں رہنما G7 اجلاس کے سائیڈ لائنز پر تفصیلی ملاقات بھی کریں گے، جو فروری 2025 کے بعد ٹرمپ اور مودی کی پہلی ملاقات ہوگی۔ اور بھارت میں اپوزیشن جماعت کانگریس اور دیگر حلقے اس ملاقات سے پہلے وزیر اعظم مودی پر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ اب اپنی خاموشی توڑو اور ٹرمپ کے سامنے بولو۔ بھارتی اپوزیشن اور دیگر حلقے اس اہم ملاقات سے پہلے وزیر اعظم مودی پر یہ دباؤ صرف اس لیے نہیں ڈال رہے کہ گزشتہ 1 سے 1.5 سال میں ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت اور وزیر اعظم مودی کو متعدد بار شرمندہ کیا، بلکہ ٹرمپ اور مودی کی یہ متوقع ملاقات ایک ایسے نازک موڑ پر ہو رہی ہے کہ جب خلیج عمان میں امریکی فورسز کے ہاتھوں 3 بھارتی شہریوں کی ہلاکت کی وجہ سے بھارت کے لیے صورتحال اور زیادہ حساس ہو گئی ہے۔ گزشتہ بدھ کو امریکی فورسز نے عمان کے ساحل کے قریب امریکی نیول بلاکیڈ کی مبینہ خلاف ورزی پر ایک آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا تھا، جس میں 3 بھارتی سیلرز مارے گئے تھے۔ بھارت میں اس واقعے پر امریکہ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، مگر ٹرمپ انتظامیہ ہمدردی یا افسوس تک کا اظہار نہیں کر رہی ہے، بلکہ جب بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے ٹیلی فونک گفتگو میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے اس واقعے پر احتجاج کیا تو مارکو روبیو نے جے شنکر کو مزید سخت اور دھمکی آمیز لہجے میں جواب دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پریس ریلیز میں بتایا کہ جے شنکر سے بات چیت میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے زور دیا کہ امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزیوں اور ایرانی تیل کی غیر قانونی ترسیل کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یعنی الٹا امریکہ نے بھارت پر ایرانی تیل کی غیر قانونی ترسیل کا الزام لگا دیا، اور اب ان غیر معمولی حالات میں صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی کی براہ راست ملاقات ہو سکتی ہے، اور بھارت میں اپوزیشن دباؤ بڑھا رہی ہے کہ وزیر اعظم مودی ملاقات میں صدر ٹرمپ کے سامنے 3 بھارتی شہریوں کی ہلاکت کا معاملہ اٹھائیں اور احتجاج ریکارڈ کرائیں۔